آج ہم تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کی بات کریں گے جن کی طاقت کی کہانیاں ایک لیجنڈ بن چکی ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت شمعون کی۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جس میں طاقت ہے، دھوکہ ہے اور سب سے بڑھ کر ایمان کی آزمائش ہے۔ لیکن جب بھی حضرت شمعون کا نام آتا ہے نا، تو ذہن میں سب سے پہلے ان کی زبردست جسمانی طاقت آتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ کہانی صرف طاقت کی ہو ہی نہ؟ کیا ہو اگر اس کی اصل بنیاد ایمان، آزمائشیں اور اللہ پر توکل پر رکھی گئی ہو؟ چلیں آج اسی پہلو کو کھوجتے ہیں جو اس پوری کہانی کو ایک بالکل نیا رنگ دیتا ہے۔ تو حضرت شمعون ایک ایسی شخصیت جنہیں اللہ نے بے پناہ طاقت سے نوازا تھا، اور انہوں نے اپنی یہ طاقت استعمال کی قدیم فلسطین کے ایک ظالم بادشاہ کے خلاف۔ مگر یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، ان کی حیثیت کیا تھی؟ کیا وہ نبی تھے یا ولی؟ کیونکہ ان کی کہانی دو بڑی روایات میں آپ کہہ لیں کہ کافی الگ الگ انداز میں بتائی جاتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے قدیم فلسطین کے ایک شہر امجیار سے۔ یہاں ایک بادشاہ تھا فوتا نام کا، اور وہ بے حد ظالم تھا۔ اس کی حکومت میں خاص طور پر بنی اسرائیل کے جو قبائل تھے ان پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی۔ ان کا ہر دن نئے مظالم سہتے ہوئے گزرتا تھا۔ اب ظاہر ہے جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو لوگ اللہ کی طرف ہی دیکھتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ بھی اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ انہیں اس عذاب سے نکالا جائے۔ وہ سب کسی ایسے نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے جو آئے اور انہیں اس ظالم بادشاہ سے چھٹکارا دلا دے۔ اور پھر ان کی دعائیں سن لی گئیں۔ ایک محافظ سامنے آیا، ایک ایسا شخص جس کی طاقت کا دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف بادشاہ فوتا کو اپنی فوج پر بڑا گھمنڈ تھا۔ سوچیں، 6000 ٹرینڈ سپاہیوں کی فوج۔ وہ سمجھتا تھا کہ اسے کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ مگر اس ناقابل شکست سمجھی جانے والی فوج کو چیلنج کرنے والا صرف ایک شخص تھا، حضرت شمعون۔ وہ اکیلے ہی بادشاہ کے ہزاروں سپاہیوں پر بھاری پڑ گئے۔ وہ بار بار انہیں شکست دیتے رہے اور جو مظلوموں کے لیے ایک امید بن کر ابھرے۔ لیکن ہر کہانی میں ایک ٹویسٹ ہوتا ہے۔ یہاں سب سے بڑا موڑ تب آیا جب دشمنی باہر سے نہیں بلکہ گھر کے اندر سے ہی سامنے آ گئی۔ بادشاہ کے دیے ہوئے لالچ میں آ کر حضرت شمعون کی اپنی بیوی نے انہیں دھوکہ دے دیا۔ تو ان کی بیوی نے کوششیں شروع کر دیں۔ پہلے تو اس نے مضبوط رسیوں سے انہیں باندھنے کی کوشش کی، لیکن وہ پلک جھپکتے ہی ٹوٹ گئیں۔ پھر اس نے لوہے کی زنجیریں آزمائیں، ان کا بھی وہی حشر ہوا۔ آخر کار شاید باتوں باتوں میں حضرت شمعون نے خود ہی اپنی سب سے بڑی کمزوری بتا دی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ دنیا کی کوئی چیز مجھے باندھ نہیں سکتی سوائے میرے اپنے بالوں کے۔ بس یہ سننا تھا کہ بیوی کو ان کی کمزوری مل گئی اور اس نے اسی کا فائدہ اٹھایا۔ تو اس دھوکے کے بعد ظاہر ہے حضرت شمعون کو پکڑ لیا گیا، ان پر بہت شدید ظلم ہوا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ موڑ ہے جہاں سے اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ بادشاہ فوتاٹو جیسے انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اس نے حضرت شمعون پر ظلم کی انتہا کر دی۔ انہیں دربار میں لایا گیا، ذلیل کیا گیا، ان کی آنکھیں نکال دی گئیں، زبان کاٹ دی گئی، اور آخر میں انہیں مرنے کے لیے دریا کنارے بے سہارا چھوڑ دیا گیا۔ مگر کہتے ہیں نا، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت شمعون کے جسم کو پوری طرح سے ٹھیک کر دیا۔ ان کی طاقت انہیں واپس مل گئی، ایک آخری فیصلہ کن کام کے لیے۔ اور اپنی اسی واپس ملی ہوئی طاقت کے ساتھ حضرت شمعون سیدھے بادشاہ کے محل پہنچے۔ انہوں نے محل کے بیچ والے ستمبھ کو پکڑا اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ بس پھر کیا تھا، پل بھر میں پورا محل زمین پر آ رہا، اور وہ ظالم بادشاہ اپنے تمام ساتھیوں سمیت اسی میں دب کر ہلاک ہو گیا۔ اب ظلم کا تو خاتمہ ہو گیا، لیکن دھوکے کا کیا؟ جب حضرت شمعون اپنی بیوی کو سزا دینے کے ارادے سے گھر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سے اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ پیغام یہ تھا کہ اسے معاف کر دو۔ اس نے جو بھی کیا نادانی اور لالچ میں آ کر کیا، اور یہ اس کہانی میں معافی کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اچھا، یہ پوری کہانی سننے کے بعد وہ سوال پھر سے سامنے آ جاتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ حضرت شمعون کی اصل حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ ایک نبی تھے یا اللہ کے ایک ولی؟ اس معاملے میں مختلف روایات ہمیں الگ الگ جواب دیتی ہیں۔ تو جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے، پچھلی آسمانی کتابیں جیسے تورات اور انجیل ان کو ایک نبی کا درجہ دیتی ہیں، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر۔ لیکن دوسری طرف اسلامی روایات میں انہیں عام طور پر ایک ولی سمجھا جاتا ہے، یعنی اللہ کا کوئی بہت نیک اور پیارا بندہ جسے خاص روحانی مقام تو حاصل ہے لیکن وہ پیغمبر نہیں ہے۔
अब सवाल यह है कि आखिर ये फर्क है क्यों? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हजरत शमून का जिक्र कुरान पाक में नहीं मिलता। उनकी कहानी पिछली आसमानी किताबों से हम तक पहुंची है और इस्लामी अकीदे में यह माना जाता है कि इन किताबों में वक्त के साथ कुछ तब्दीलियां की गई हैं, यानी तहरीफ हुई है। इस्लामी रवायत में उनका जिक्र एक हदीस के हवाले से मिलता है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया था जिसने 1000 महीने मुसलसल अल्लाह की इबादत और जिहाद किया था। तो हजरत शमून की जबरदस्त कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? जाहिर है इसमें हमारे लिए कुछ बहुत गहरे और अहम अखलाकी सबक हैं। देखिए, यहाँ से दो बहुत बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली बात, अपनी सलाहियतों को नेकी के लिए इस्तेमाल करना। अल्लाह ने जो भी ताकत या काबिलियत दी है उसे मजलूमों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे हजरत शमून ने किया। और दूसरी बात, माफी की ताकत, बदला लेने की पूरी ताकत होते हुए भी किसी को माफ कर देना, ये एक बहुत बड़ी खूबी है जिसे अल्लाह बहुत पसंद करता है। आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। हजरत शमून की ये कहानी हमें ये भी तो सिखाती है कि कैसे एक ही वाकया को मुख्तलिफ रिवायात और अकायद अपने अपने अंदाज से देखते हैं। तो सोचने की बात यह है कि किसी कहानी का असल मतलब खुद उस कहानी के अंदर होता है या फिर उसे सुनाने वाले के नुक्ता नजर में छुपा होता है।